السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد مطالب صاحب ساتھ ہیں، شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج صدر مملکت عارف الوی نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مشاورت نہیں کر رہے ہیں، لیکن الیکشن کا یہ جو التوا ہے یہ توہین عدالت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے صحافیوں، جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اس معاملے کو بھی وزیر اعظم کے سامنے اٹھایا ہے۔ 22 مارچ کو ایک جانب جب رمضان المبارک کے چاند کی اناؤنسمنٹ ہوئی، تو دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو پنجاب کے انتخابات ہیں اور کے پی کے انتخابات ہیں یہ 8 اکتوبر کو ہوں گے، اور وہ ساری توجیہات جو حکومت اور حکومت کے ماتحت اداروں کی جانب سے رکھی گئیں وہ انہوں نے اس میں درج کر دیں۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ عمران خان جو پچھلے سال سے لے کے اب تک تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں، انہوں نے 2 مرتبہ لانگ مارچ بھی کیے، یہاں تک کہ اپنی 2 حکومتیں بھی گرا دیں، لیکن کیا عمران خان یہ الیکشن لینے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ ابھی بھی ایک امید ان کی باقی ہے۔ دوسرا، وہ بار بار یہ ذکر کر رہے ہیں عدالت جانے کا، قانونی چارہ جوئی بھی ہوگی۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے، عمران خان نے ایک جوا کھیلا تھا، وہ ہار چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سوال یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت اگر الیکشن سے راہ فرار اس لیے اختیار کر رہی ہے کہ انہیں لگ نہیں رہا کہ وہ کامیاب ہو سکیں گے، تو اکتوبر تک ایسا کون سا پتہ ہے جو وہ پھینکیں گے اور وہ اس عمران خان کی جو لہر ہے اس وقت اس کو توڑ پائیں گے؟ بہت سے سوالات ہیں پھر، لیکن ارشاد صاحب جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے وہ آئین پاکستان ہے۔ حکومت میں جب آپ آتے ہیں آپ اپنی من مرضی کے فیصلے کرتے ہیں، اپوزیشن میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو آئین جو ہے وہ مقدم نظر آتا ہے، مقدس کتاب نظر آتی ہے۔ آئین کی صورت میں اب جو موجودہ ہو رہا ہے، ویسے تو 30 اپریل کی جو ڈیٹ تھی صدر پاکستان نے دی تھی وہ بھی 90 دن سے ایکسیڈڈ تھی، لیکن اس سارے معاملے میں آئین کہاں کھڑا ہے؟ بھائی صاحب، یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بلکہ شرمناک ہے۔ دیکھیں، فوجی حکمران، خواہ وہ ضیاء الحق تھے یا پرویز مشرف تھے، یا 1973 کا آئین آنے کے بعد جب بھی وہ انحراف کرتے تھے تو انہیں یہ اندیشہ ہوتا تھا، بلکہ یقین ہوتا تھا، آئین پر اتنا بلیو ضرور ہوتا تھا کہ آئین کی موجودگی میں ہم انحراف نہیں کر سکتے۔ وہ آئین کو ہیلڈ ان ابینس کرتے تھے، وہ معطل کرتے تھے۔ شاہ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیے گا۔ جس اناؤنس کر دوں کہ اسد عمر صاحب سیکریٹری جنرل پی ٹی آئی وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اسد صاحب تھینک یو، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی ارشاد صاحب۔ وہ آئین کو ہیلڈ ان ابینس کرنے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور اس کو جو ہے منمانی اس کے اندر جو اپنے کام کرنے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ضیاء الحق نے ایک دفعہ یہ کہا اقتدار سنبھالنے کے بعد، ان کا اقدام غیر آئینی تھا، غیر آئینی طریقے پر وہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی 90 دن میں الیکشن کرا دوں گا۔ وہ نہیں کرا پائے، اس کی اپنی وجوہات تھیں، لیکن پورے اگلے 2-3 عشرے تک پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء پاکستان، جتنی سیاسی اور مذہبی جماعتیں تھیں ضیاء الحق کو لعن طعن کرتی تھیں کہ وہ اپنے وعدے کا 90 دن جو تھے وہ اتنے مقدس تھے ان کے وعدے کے مطابق کہ وہ اس کی خلاف ورزی کر چکے ہیں اور ہر لعن طعن کے مستحق ہیں۔ لیکن یہ اس وقت جو خلاف ورزی ہوئی وہ کسی وعدے کی نہیں ہوئی، آئین کی ایک شک کی ہوئی ہے اور آئین کی موجودگی میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ جرت تو کسی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو بھی نہیں ہوئی کہ آئین بھی ہو اور وہ اس کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہوں۔ جی 3 نومبر کو جب پرویز مشرف نے آئین کی خلاف ورزی کی تو پھر آئین کی بادشاہی کو معطل کیا، لیکن یہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بہت افسوسناک پہلو ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ جو 8 اکتوبر کی، جس طرح آپ نے بھی کہا، تاریخ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک نجومی کا کردار بھی الیکشن کمیشن نے ادا کیا ہے کہ جی 8 اکتوبر تک معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، یعنی تیل کے چشمے بہنے لگیں گے، جس کی وجہ سے ہماری معیشت بہت بہتر ہو جائے گی، لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے، اچانک یہ سارے کے سارے دہشت گرد جو ہیں خود بخود مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے، اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ جی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور ہم سب کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، وکلاء کو، سیاستدانوں کو، مذہبی رہنماؤں کو، جو بھی اس ملک میں آئین کے تحت زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو اس عمل کی صحیح مذمت کرنی چاہیے، مخالفت کرنی چاہیے، اور ہماری عدالتوں کو
جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دینا چاہیے. اسد عمر صاحب چونکہ ہمارے ساتھ ہیں تو میرا خیال پہلا سوال آپ کر لیں پھر میں. جی میں اسد عمر صاحب سے ارشاد سے بھی آپ نے تکنیکی بات تو کی ہے لیکن میں اسد عمر صاحب سے یہ چاہوں گا. اسد عمر صاحب مارچ 2022 سے آنورڈ آپ نے 2 لانگ مارچ بھی کر لیے, آپ نے مظاہرے بھی کر لیے, آپ نے جیل برو تحریک بھی چلا لی, آپ نے ایون کہ اپنی اسمبلیاں بھی توڑ دی, لیکن الیکشن آپ کو نہیں مل رہا. کیا اسمبلی تحلیل کا فیصلہ ایک جوا تھا اور آپ ہار چکے ہیں؟ نہیں جی, بالکل جوا نہیں تھا. ہم ایک آئینی ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پر ایک آئین ہے جس کے مطابق قانون بنائے جاتے ہیں اس ملک سے, اور اس قانون کے مطابق سب نے زندگی گزارنی ہے. اور جو تفریق میں کروں گا, آپ مارچ یا اپریل 2022 سے جو ہماری جدوجہد چل رہی تھی, اس میں ہمارا ایک مطالبہ تھا. ہمارے خیال میں ملک کی بہتری کے لیے ایک جلد الیکشن کی ضرورت تھی. لیکن جب ہم نے اسمبلی تحلیل کی تو اب یہ ہمارا مطالبہ نہیں رہ گیا. اب بات تحریک انصاف کی نہیں رہ گئی, اب بات ہو گئی پاکستان کے آئین کی. پاکستان کے 22 کروڑ لوگ جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, یہ اس کے اوپر بات آ گئی. آئین کیا چیز ہے, اور اگر آئین نہ ہو, اگر حکومتوں کے پاس یہ اختیار ہو کہ آئین کی کس بات کو وہ مانیں گے اور کس بات کو نہیں مانیں گے, تو آپ کا اس وقت جو حق ہے یہ ٹیلی ویژن پروگرام کرنے کا, اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا, یہ حق بھی آپ کو وہی آئین دے رہا ہے. آپ کو جو روزگار کا, آپ کو تمام جو حقوق ہے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو جو چاہیے وہ اسی آئین کے ذریعے آتے ہیں. اور صرف یہ اب معاملہ الیکشن کا نہیں رہ گیا, الیکشن کو تو ہے, اولین معاملہ الیکشن کا ہے, لیکن اگر ہماری عدالتوں نے یہ اجازت دے دی کہ حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آئین کو جب چاہے فالو کریں, جب چاہے نہ کریں, سپریم کورٹ کا جو حکم ماننا وہ مان لیں, اور جس حکم کو نہ ماننا چاہے اس کی حکومت دولی کر دے, تو یہ تو پورا معاشرتی نظام ہمارا جس کے اوپر بنا ہوا ہے, پورا سیاسی نظام جس کے اوپر بنا ہوا ہے, وہ ساری جو آپ کی عمارت ہے وہ عمارت ہی زمین بوس ہو جائے گی. پھر تو بچے گا پیچھے کچھ نہیں. اچھا جی صحیح. اچھا اب اس میں اسد صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آئین پہ ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے, بہت ضروری ہے, لیکن اگر ہم سیاسی حوالے سے آئیں, اب آپ عدالت جائیں گے, سماعت ہوں گی, پھر ٹائم لگے گا, پھر فیصلہ آئے گا. بظاہر یہ ٹائم تو سارا حکومت گین کر رہی ہے, اور دوسری جانب آپ کی جو قیادت ہے, آپ لوگ ہیں, آپ پہ مقدمات بھی ہیں, آپ ادھر بھی الجھے ہوئے ہیں, کیمپین تو آپ چلا نہیں پائے تھے. تو اس سارے سینیریو میں آپ کو مل کیا رہا ہے؟ کل وزیر قانون نے مذاکرات کی بھی بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی حکومت کی طرف سے آپشن یا آفر آئی مذاکرات کی اور آپ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں, ہم تو بہت, یہ نئی بات نہیں ہے, ہم بہت عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک شدید ترین بحران کا شکار ہے. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے, جس کا میں بار بار اظہار کرتا ہوں, کہ 1971 کے بعد سے اتنا بڑا بحران پاکستان نے دیکھا ہی نہیں. پاکستان میں ایک ہی وقت میں آپ کے پاس جتنا بڑا سیاسی بحران, جتنا بڑا معاشی بحران آیا ہے, اور وہ معاشی بحران, اس کی اگر اجازت دیں گے ذرا سا آگے بات کریں گے, کہ جو مہنگائی ہر ہفتے ایک نیا ریکارڈ قائم کر رہی ہے, یہ پاکستان نے کبھی تاریخ میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو انتشار پیدا ہونا ہے وہ اللہ جانتا ہے کہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ حل یہاں سے نکلنے کا ہے ایک نیا الیکشن. اس کے لیے اگر حکومت بات چیت کرنے کو تیار ہے, یا حکومت چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بات چیت اس کے ساتھ کی جائے, تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. لیکن ظاہر ہے ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اب یہ ڈسکشن تو نہیں کر سکتے کہ پی ایس ایل بھی ختم ہو گیا تو اب اس کی بھی بات چیت نہیں ہو سکتی, موسم بارش ہو رہی ہے اس کی بات چیت ہو سکتی ہے, گندم کی فصل کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اگر آپ سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں, ملک کے جو حالات ہیں ان کو اس انتشار سے نکالنے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے خیال میں الیکشن کا ایجنڈا پہ ہونا اس گفتگو میں. اس کے علاوہ اگر حکومت کوئی اور بات چیت کرنا چاہتی ہے وہ بھی ڈال دے, بالکل ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور یہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور یہ ہماری عرصے سے یہ پوزیشن ہے. اچھا اسد عمر صاحب, یہ فرمائیں کہ یہ جو اتنا بڑا رسک الیکشن کمیشن نے اور حکومت نے اور دوسرے اداروں نے لیا ہے, اس کی وجہ محض عمران خان کی اور تحریک انصاف کی پاپولیرٹی ہے؟ صرف شکست کے خوف سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ماضی میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی پارٹی نے شکست کے خوف سے الیکشن ملتوی کرائے ہوں. پہلے بھی پیپلز پارٹی بھی شکست کھاتی رہی ہے, مسلم لیگ نون بھی کھاتی رہی ہے.
اور کیا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن اور حکومت کا ہے یا کوئی اور بھی اس کے مقاصد ہیں الیکشن کو اس کو ملتوی کرنے کے؟ دیکھیں اس کے اندر شاہ صاحب پیاس آرائی تو بہت ہوتی ہے، میں اس پیاس آرائی کے اندر جانا نہیں چاہتا کہ اور کیا اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو بالکل واضح ہے نا، یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جو عمران خان کی مقبولیت کا خوف ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہمارے ایک سینئر رکن ہے ہماری پارٹی کے، وہ کہیں شادی پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ان سے یہی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار تم مجھے بتاؤ کہ تم 4 مہینے آگے الیکشن لے جا کے کیا کرو گے؟ تو 4 مہینے میں تو عمران خان کی مقبولیت نہیں ختم ہونے والی. انہوں نے کہا ہم ان سے آگے، اس سے بھی آگے لے جائیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا 2 سال کے بعد بھی اگر عمران خان مقبول ہوگا تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر ہم آگے لے جائیں گے. سو اس وقت تو وہاں پہ یہ ذہن بن چکا ہے، اور کئی لوگ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون یا کم سے کم نواز شریف صاحب کا ماننا یہ ہے کہ حالات اگر اس طرف چلے جائیں، ایک غیر آئینی رستے کے اوپر ہم چلنا شروع ہو جائیں اور اس کی وجہ سے نظام ہی ختم ہو جائے تو وہ بہتر ہے بنسبت الیکشن کرا کے عمران خان کو حکومت دینے سے. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ مارشل لا کا راستہ ہموار کر رہے ہیں، غیر جمہوری مداخلت کا راستہ ہموار کر رہے ہیں صرف اپنی شکست سے بچنے کے لیے. دیکھیں جب انہوں نے آئین توڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کل یہ جو اعلان ہوا اس سے آئین کو سیدھا آئین سے انحراف کیا جا رہا ہے. جب آپ آئین سے انحراف کر ہی گئے تو کتنا انحراف جو ہے وہ جائز ہے، حلال ہے، اور کتنا حرام ہے وہ تو پھر کوئی اس کی حد نہیں ہے نا. تو انہوں نے اگر یہ اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے نہیں کیا ہے تو کم سے کم وہ یہ خطرہ مول لینے کے لیے ضرور تیار ہے. آج خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع نے، ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں 2 باتیں زور شور سے کہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم کی طرح بیہیو کر رہی ہے، وہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں. انہوں نے کچھ ویڈیوز دکھائیں، فوٹیجز دکھائیں، جس میں میں دیکھ رہا تھا کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کچھ لال مسجد کی فوٹیجز بھی اس میں شامل ہو گئی تھیں غلطی سے یا جان بوجھ کر، وہ خیر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کا بیانیہ یہ تھا کہ رجیم چینج امریکہ کے ذریعے ہوئی ہے، لیکن اب سب سے زیادہ جو غیر ملکی مدد ہے وہ پی ٹی آئی مانگ رہی ہے. کہیں شیریں مزاری صاحبہ خط لکھ رہی ہیں، کہیں شاہمود قریشی صاحب غیر ملکی سفیروں سے مل رہے ہیں، کہیں امریکن سینیٹرز جو ہیں وہ بیانات جاری کر رہے ہیں. تو یہ عجیب تضاد ہے آپ کی پالیسی میں کہ آپ غیر ملکی مداخلت کے خلاف تھے اور اب غیر ملکی مداخلت کو دعوت دے رہے ہیں صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. نہیں سر، ہم بالکل غیر ملکی مداخلت کو دعوت نہیں لے رہے. ہم نے کسی نے تحریک انصاف والے نے یہ نہیں کہا کسی غیر ملک والوں کو کہ پاکستان کے اندر سیاسی نظام کے اندر آ کر آپ انٹرفیئر کریں، انٹروین کریں اور یہاں پہ حکومتیں بدلنے کا حصہ بنیں. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے. لیکن پاکستان ایک عالمی برادری کا حصہ ہے. پاکستان جو ہے وہ عالمی کنونشنز جو ہیں ان کا دستخط کنندہ ہے. پاکستان کی بین الاقوامی ذمہ داریاں ہیں، اور یہ بالکل ہمارا صرف حق نہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر پاکستان کے اندر قوانین کو توڑا جا رہا ہے، اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں، اگر غیر جمہوری طرز عمل اپنایا جا رہا ہے، اگر آئین توڑا جا رہا ہے، تو تمام دنیا کو آگاہ کریں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. کیونکہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں ایک حیثیت رکھتا ہے. اس لیے دنیا میں سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا حق بنتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جو صورتحال ابھی کی، میں اگر آپ کو 2-3 مثالیں صرف پچھلے 24 گھنٹے کی دوں. 13 سال کے لڑکے کو اسلام آباد میں گھر سے اٹھا لیا جاتا ہے، اور اس کا قصور یہ تھا کہ اس کے گھر کے اوپر تحریک انصاف کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور اس کو کہا گیا کہ جھنڈا اتارنا ہے، اور اس نے کہا میں تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں اتاروں گا. 13 سال کا بچہ پولیس کی کسٹڈی کے اندر اس وقت ہے، اس کو اٹھا کے لے جایا گیا. اس سے پہلے ہمارے اسلام آباد کے صدر کے بیٹے 12-13 سال کے بچوں کو پولیس اٹھا کے لے گئی تھی. حسان نیازی وکیل آج تک کبھی بلوچستان نہیں گیا. بلوچستان میں پرچہ کٹوا کے یہاں سے اٹھوایا، پرچہ بنوایا جب وہ کورٹ کے عدالت کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس ٹائم کا پرچہ بنوایا پہلے جعلی، اس پہ اٹھایا، اب اس کو بلوچستان اٹھا کے لے گئے. اظہر مشوانی ہمارے سوشل میڈیا کا لڑکا، فوکل پرسن ہمارا جو ہے، وہ کل رات سے غائب کر دیا گیا ہے، اس کو اغوا کر دیا گیا ہے. کوئی ادارہ بتانے کو تیار نہیں کہ ہم نے اس کو حراست میں لیا ہے. جب ملک کے ایسے حالات ہو جائیں تو
تو آپ کے ملک کی بدنامی دنیا میں ہوگی, خبر پھیلے گی. عمران خان ایک بڑا نام ہے, اگر عمران خان کے ساتھ لیکن اسد عمر صاحب, اسد صاحب دنیا میں آپ کی خبر بنے گی. جی اسد صاحب, اب بنیادی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں جو ارشاد صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ امریکی سینیٹرز جو ہیں وہ آپ کے حق میں بات کر رہے ہیں, زلمے خلیلزاد بڑے بڑھ چڑھ کے بات کر رہے ہیں. کیا یہ امریکہ کو دعوت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندرونی معاملات میں آ کے مداخلت کرے, اور وہی غلامی جس سے آزادی آپ کو چاہیے تھی؟ مجھے بالکل آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. جو مجھے براڈلی سمجھ میں آیا ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کوئی سینیٹرز اور کانگریس مین جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں, پاکستان کی صورتحال کے بارے میں کیوں بیان دے رہے ہیں. دیکھیں, ہم جو ہے وہ کوئی انڈیویجول سینیٹر بارہ کے ساتھ تو رابطہ کر کے نہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا بیان دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. ہم عمومی طور پہ, اور شیریں مزاری اس لیے کر رہی ہیں کہ شیریں مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی صدر وزیر رہ چکی ہیں, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, جن کی مثالیں ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی, 358 ورکر اسلام آباد میں ہمارا گرفتار ہے, 432 ورکر لاہور میں گرفتار ہے, مزید گرفتاریاں جاری ہے, کہ عالمی تنظیمیں جو ہیں ان تک یہ خبر پہنچائی جائے. اس خبر کے اوپر کون بیان دیتا ہے, کون ریئیکٹ کرتا ہے؟ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے آفس نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ ہم پاکستان کی صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ تشویشناک ہے. تو یہ تو ان کا اب فیصلہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طریقے سے نہیں کرتے. لیکن پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستان کے شہریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ آواز اٹھانا عدالتوں کے سامنے بھی, عالمی اداروں کے سامنے بھی, بالکل میرے خیال میں تو ذمہ داری بنتی ہے ہماری. اسد عمر صاحب, ایک واقعہ ہوا جوڈیشل کمپلیکس کا, آپ کا نقطہ نظر یہ ہے, عمران خان صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرنے اور ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش ہوئی سرکاری سطح پر, جبکہ حکومت کا نقطہ نظر ہے کہ آپ عدالت میں پیش نہیں ہونا چاہتے تھے خان صاحب, تو اس کے لیے سارا ورکروں کو اکٹھا کیا گیا, انہوں نے پولیس پر وہ پتھراؤ وغیرہ کیا, سب کچھ. لاہور کا ایک واقعہ ہوا, تو اب جے آئی ٹی وفاقی حکومت بنا رہی ہے, آپ اس جے آئی ٹی سے تعاون کریں گے, اس کا حصہ بنیں گے, کوئی شواہد ان کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان کو قتل کرنے کے لیے کوئی سازش ہوئی ہے, یا آپ بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیں, ابھی ہمارے پاس وہ خبر آئی ہے, ہمارے وکلا اس کو دیکھ رہے ہیں, اور تفتیش تو بالکل ہونی چاہیے. لیکن ظاہر ہے اس وقت حکومت جو ہے وہ فریق ہے. ہمارے خیال میں تو جبر کیا حکومت نے, جس نے جبر کیا ہے وہی اگر کمیٹی بنائے گی تو اس کی تحقیقات کے اوپر کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس سے بہت بہتر ہے کہ عدالتی کوئی کمیشن بنایا جائے اور عدالتی کمیشن تحقیقات کرے. جہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آنا نہیں چاہتے تھے, اس دن کی فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیجئے. عمران خان صاحب پہنچتے ہیں اسی عدالت میں آنے کے لیے, اگر وہ جانا نہیں چاہتے تھے تو وہ لاہور سے اسلام آباد آئے کیوں تھے؟ وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں موٹر وے پہ, اور ان کے سامنے کنٹینر لگا کے موٹر وے بلاک کی بھی ہے. وہ عمران خان روکنے کی کوشش کر رہے تھے, راستہ ہی ہے, وہ پولیس نے کنٹینر لگائے تھے. اسی طریقے سے 26 نمبر چنگی پہ دوبارہ پولیس ان کو روک لیتی ہے, پھر جوڈیشل کمپلیکس کی انٹری کے بعد پھر ان کو پولیس روک دیتی ہے. تو عمران خان تو اس کوئی عدالت سے بھاگ نہیں رہے تھے, عمران خان اس عدالت میں پیش ہونے کی کوشش کر رہے تھے. وہ پاگل ہیں, کتنی دور سے لاہور سے آئے تھے یہاں تک, اور اس کے بعد پیش نہیں ہونا تھا. اور آخر میں جب جج صاحب نے بہت اچھا یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اپنے اہلکار کو وہاں پر بھیجا کہ خان صاحب کی حاضری لگائی جائے, انہوں نے حاضری لگوائی, جو ان کی قانونی ذمہ داری تھی انہوں نے پوری کی. اچھا اسد عمر صاحب, آپ وزیر خزانہ بھی رہے اس ملک کے, معیشت پر بھی آپ کی سوجھ بوجھ نمایاں ہے. یہ اس وقت جو معاملہ پھنسا ہوا ہے آئی ایم ایف کا, ایک تو اس کی آپ کے نقطہ نظر سے وجہ کیا ہے, کیوں ہے؟ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید آئی ایم ایف کی ایک ہڈن جو کنڈیشن ہے وہ یہ بھی ہے کہ حکومت اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے, اور ہمیں یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور اگلی حکومت بھی اس کی پابند ہوگی. تو کیا الیکشن کا التوا بھی اسی طرح کی کڑی تو نہیں ہے؟ اور کیا آئی ایم ایف کا اس وقت کیا نقطہ نظر ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ آپ کی معلومات کیا ہیں؟ دیکھیں, ظاہر ہے ہم اس کا حصہ تو نہیں ہیں جو مذاکرات ان کے ہو رہے ہیں, تو میں آپ کو کوئی حتمی طور پر تو نہیں بات کہہ سکتا. لیکن جو آئی ایم ایف کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ حکومت جو باتیں کرتی رہی ہے, جو انہوں نے وعدے ان سے کیے ہیں وہ پورے نہیں کیے. اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے فیصلے کیے جو ان کی آپس کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے خلاف تھے. پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ انہوں نے ملبہ ڈالنے کی کوشش کی آئی ایم ایف کے اوپر, اور یہ کہا کہ الیکشن کے لیے اخراجات اس لیے نہیں دی جا سکتے کہ وہ آئی ایم ایف کا
معاہدہ उसकी इजाज़त नहीं देता, और जिल्लत उठानी पड़ी कि IMF को उसके बाद फौरी तौर पर एक स्टेटमेंट जारी करना पड़ा जिसमें कहा कि ये बिल्कुल सच नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, IMF के एग्रीमेंट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलेक्शन से कोई ताल्लुक हो। तो मेरे ख्याल में एक तो बदएतमादी की फजा है, दूसरा डार साहब ने इनको मिफ्ता इस्माइल को नौकरी से निकलवाने के लिए जो बड़े बड़े दावे किए थे, उन्होंने कहा था कि मिफ्ता ये तबाही करा देगा और मैं आके सब ठीक कर दूंगा, मतलब उसकी एक मिसाल अगर आप ले लें तो वो 200 से मैं कम डॉलर कर दूंगा, और वो 284 पे डॉलर पहुंचा हुआ है। तो शायद इस वजह से भी डार साहब को मुश्किल पेश आ रही है जो वादे करके आए थे वो उनको पूरा करने की। जो भी वजह हो, उसका नतीजा ये निकल रहा है कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल तरीन मईशत के हालात से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी गई, ये पहली दफा हो रहा है। इसलिए मैं पहले भी कह रहा था, इसके असरात माशरे के ऊपर क्या मुरतब होंगे वो हम अभी सोच भी नहीं सकते। जहां पे सफेद पोश जो हैं वो धक्के खा रहे हों, आटे की लाइनों में खड़े हुए, जहां पे 5 लोगों की अमवात हो जाएं सिर्फ आटे का इंतजार करते हुए, जहां हजारों कारोबार बंद हो जाएं, जहां लाखों लोग बेरोजगार हो जाएं, एक इतनी खौफनाक सूरत हाल है। और IMF अगर कोई बात कर रही है तो उसकी आसान तरीन हल हम पिट गए हैं समझा समझा के कि अगर इलेक्शन करवा दिया होता आपने, इस वक्त एक हुकूमत बैठी होती जिसके पास अगले 5 साल का मैंडेट होता, तो IMF को भी एतमाद होता कि जो मेरे सामने टेबल पे बैठा हुआ है इसने ये मायदा जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। अब जो मायदा सामने करके बैठा हुआ उसको ये नहीं पता कि अगले महीने यहाँ पे होंगे या 6 हफ्ते बाद होंगे कि नहीं होंगे। आज वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि जी PTI की तरफ से हमें मैसेजेस मिल रहे हैं कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और अब एक थर्ड पार्टी भी उसमें आई है। तो क्या कोई अब भी दरून खाना मुज़ाकरात हुकूमत से चल रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर 30 अप्रैल से आगे इलेक्शन ले जाने के लिए मई में जून में हुकूमत कोई ऑफ़र करती है या तैयार होती है, तो आप आइन की वायलेशन पर तैयार होंगे, आमादा होंगे? देखिए, जाहिर है कि हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि अगर इरशाद साहब आप और मैं चाहें भी ना कि कोई ऐसा काम किया जाए जो आइन के मुताबिक नहीं है, हमारे पास इख्तियार कोई नहीं है। वाहिद तरीका तो इसका ये है कि आइनी तरमीम की जाए, एक वन टाइम अमेंडमेंट की जाए आइन के अंदर, और उस वन टाइम अमेंडमेंट के ज़रिए आप अगर इलेक्शन जो है वो अप्रैल के बाद मई जून में ले जाना चाहते हैं, मसलन आप कहें कि मुज़ाकरात हो गए, एक मफरूज़े की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ कि बातचीत हुई और बातचीत के अंदर ये फैसला हुआ, अच्छा जी जनरल इलेक्शन जो है वो कौमी असेंबली के भी हम आगे ले जाते हैं, लेकिन यार ये इसको 30 अप्रैल को जो है वो आप ले जाएं, जून के पहले हफ्ते में हम वो जो है उसको नेशनल असेंबली के इलेक्शन को भी जून में ले आते। अब अगर हमारा इत्तेफाक हो भी गया ना, आईनी तौर पर हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम साथ बैठे कमरे में हमने ये फैसला कर दिया। उसका आईनी तरीकेकार क्या हो सकता है? उसका आईनी तरीकेकार ये हो सकता है कि असेंबली के अंदर जो तरीके इंसाफ पहले कह चुकी है कि MNAs जो हैं वापस जाने को तैयार हैं। अब तो स्पीकर साहब ने रोका हुआ है, अदालत ने तो कह दिया था चले जाएं। अब अगले हफ्ते जो आने वाला हफ्ता है इसके अंदर हियरिंग भी है इस केस की अदालत के अंदर। वो जब हम लोग शामिल होते हैं तो फिर उतने वोट बन जाते हैं जिससे आईनी तरमीम की जा सके। तो 2018 के जब इलेक्शन हुए थे उसमें एक वन टाइम आईनी तरमीम की गई थी, जो सेंसस था वो हतमी सेंसस के बजाय उबूरी सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराया गया था और उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ी थी। तो मुज़ाकरात के जरिए अगर कोई हल निकलता है तो उसका आइनी तरीक़ेकार ये होगा कि फिर असेंबली से एक दफ़ा की वन टाइम उसकी की जाए अमेंडमेंट और उसके जरिए ये काम किया जाए। आइन से बालातर होकर नहीं आप कुछ काम कर सकते। असद उमर साहब, अगर आपको मदऊ किया जाता है, आप असम्बली में चले जाते हैं और हुकूमत ये कहती है कि ठीक है जी इलेक्शन पर भी इत्तेफाक राय कर लें, लेकिन जो मुआशी मामलात हैं उस पर भी कुछ चीज़ें एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, और IMF की जो इस वक्त हम दलदल में फंसे हुए इससे निकलने की कोई रास्ता निकले, जो शराइत हम मान चुके हैं उनको आप भी मान लें, तो इसके लिए भी आप तैयार होंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारा मुतालबा ये है कि अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं, और वो पूछ रहे थे बैरून खाना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के साथ, कोई नहीं हो रहे जी इस वक्त, लेकिन अगर कोई, और मेरे ख्याल में होने भी नहीं चाहिए, अगर कोई होंगे मुज़ाकरात तो वो खुल के होने चाहिए, कौम के सामने होने चाहिए, कोई चोरी का काम तो नहीं करे जो छुप के करें। जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि हम मुज़ाकरात में बैठने को तैयार हैं अगर इलेक्शन का एजेंडा है टेबल के ऊपर,
اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر کچھ اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور چیز پہ بات چیت کی جائے وہ بتائیں, ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ جی اس پہ بات چیت کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اسد صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اسد عمر صاحب سیکریٹری جنرل تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے اسد صاحب نے کہ ون ٹائم اگر امینڈمنٹ آئین میں کر لی جائے اور ہم مذاکرات پہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو اس طرح آئین بھی اکوموڈیٹ ہو جائے گا اور یہ سیاسی معاملے اس کا بھی حل نکل جائے گا. اب حکومت کیا اس پہ ولنگ ہوگی, یہ بہت بڑا سوال ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے تعلیم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا تنویر صاحب نے. رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. رانا صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے آپ چاہتے بھی تھے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے. آپ سے پہلے اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت اگر مذاکرات کرتی ہے اور یہ جو پھر آئینی حجت ہے تو ہم اسمبلی میں واپس آ کے مذاکرات کی کامیابی کے نتیجے میں ون ٹائم امینڈمنٹ کر سکتے ہیں تاکہ آئین کی خلاف ورزی بھی نہ ہو اور ایک سمجھوتا بھی طے پا جائے. تو کیا حکومت سنجیدہ ہے, کوئی وفد بھیج رہی ہے یا کوئی انیشیٹ کر رہی ہے مذاکرات؟ دیکھیں فیصل صاحب, میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے, یہ اسد عمر صاحب جو ہیں یہ ہمارے ساتھ بے شمار انہوں نے میٹنگز کی. اس پہ نہیں جب ان کی حکومت تھی اور ہم اپوزیشن میں تھے, لیکن میں آپ کو بالکل یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ جب کوئی فیصلہ ہم کرتے تھے تو کہتے تھے جی ہم خان صاحب سے پوچھ لیں, پھر آتے تھے تو پھر کہتے تھے جی خان صاحب نہیں مانے یا کوئی اور بات کر دیتے تھے. تو ہم نے کہا کہ یار جب بھی آپ آئیں کوئی مینڈیٹ لے کے آیا کریں تاکہ کسی فیصلے پہ ہم پہنچیں, کوئی نتیجہ بات چیت کا نکلے. تو ہم نے تو ان کو ہر وقت کھلی دعوت دی ہے کہ آپ بیٹھیں, کیونکہ پولیٹیکل معاملات جو ہیں یا حکومتی معاملات جو طرز حکومت جمہوری جس کو ہم کہتے ہیں, اس میں بات چیت کے ذریعے سارے معاملات اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے وہ حل کرتے ہیں. اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ جی یک طرفہ طور پہ ڈٹے رہے ہم یا وہ ڈٹے رہے, تو معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو ہم نے تو جو سچویشن انہوں نے کریٹ کی تھی اس میں جو ہم نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں جب یہ حکومت میں تھے. تو میں نہیں سمجھتا اگر یہ سنجیدہ ہے تو ہم کیوں نہیں بات چیت کریں گے, بالکل بات چیت کرنے کو تیار ہے, لیکن وہ کمپریہنسو قسم کے ایک بات چیت ہونی چاہیے تاکہ معاملات جو ہے ملک کے آگے بڑھ سکیں. اب آپ جو الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو اس میں ضرور میں نے کومنٹ کرنا ہے کہ الیکشن دیکھیں ہم فار دا سیک آف الیکشن تو نہیں ہوتے. الیکشن سے ایک دفعہ تو ملک سارا ہل جاتا ہے, نظام سارا ہل جاتا ہے. تو اگر اس الیکشن کے سلسلے کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی یا اس الیکشن کی کریڈیبلٹی نہیں ہونی یا وہ الیکشن ایک ایسا الیکشن ہو جو بہت ہی اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو ملک کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ الیکشن کہ صرف آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز کو آپ آئسولیشن میں تو نہیں پڑھتے نا, آپ سارے آرٹیکل پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ 90 ڈیز قیامت آئی ہوئی ہے تو پھر بھی 90 ڈیز. لیکن اگر وہ آئین کی خلاف ورزی کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جب انہوں نے عدم اعتماد پہ آرٹیکل 5 کی اٹھ کر بات کر دی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ ساری ختم کر دی تحریک ہی ہماری, اور 5 منٹ میں ساری اسمبلی ڈیزالو کر دی, کیا وہ آئین تھا؟ کیا آئین اس کی رانا صاحب جب انہوں نے یہ بات کی, یہ کام کیا, تو عدالت عظمیٰ نے اس کو ریورس کر دیا اور آپ کو عدم اعتماد کی تحریک مل گئی, حکومت مل گئی. اب اس وقت صرف ایک کام نہیں ہوا, آئین کی وائلیشن بھی ہوئی ہے, وزیر اعلیٰ کا جو اختیار ہے اسمبلی توڑنے کا آئین میں, اس شک کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ اس اختیار کو نہیں مان رہے. اس کے نتیجے میں ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے, اس کو حکومت اور الیکشن جو ہے اس کے لیے مینڈیٹری نہیں ہے. تو کئی معاملات ہو گئے ہیں. ضیاء الحق نے ایک دفعہ کہا تھا کہ 90 دن میں الیکشن کراؤں گا, وہ نہیں کرا پایا تو ساری عمر وہ متون ہوتا رہا اور اس کے بعد بھی 20 سال تک اس کے خلاف یہ باتیں کی جاتی.
تو آپ نے یہ جو الیکشن کمیشن نے کیا ہے ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپ اس کی تائید کر رہے ہیں یا آئین کی وائلیشن کی تائید ہو رہی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین ہو رہی ہے, تو یہ کیا ایک سیاسی رویہ ہے اور جمہوری رویہ ہے؟ کل کو کوئی فوجی عامر آ کے یہ کام کرے گا تو پھر کس منہ سے سیاستدان کہیں گے جی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے؟ نہیں, میرے خیال ہے آپ تھوڑا سا نا اس کو ایک اینگولر اپروچ, آج کل میں نے دیکھا ہے اینگولر اپروچ بنی ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن اور یہ وہ, ایسی بات نہیں ہے. جی, جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے وہ ہر کام اپنے دائرہ کار کے اندر دائرہ اختیار میں رہ کے اور آئین اور قانون کے مطابق کر رہا ہے. رہی بات کہ جی یہ وائلیشن ہوئی ہے تو اس پہ میرا خیال ہے آپ اس میں یہ آپ سپریم کورٹ وہاں ہے, سپریم کورٹ میں یہ جا رہے ہیں, چیلنج کر رہے ہیں, وہاں چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار تھا یا نہیں تھا. الیکشن کمیشن نے بے شمار دفعہ اس کو پوسٹ پون کیے ہیں, جب انہوں نے سچویشن دیکھی فلڈ کی سچویشن میں انہوں نے پوسٹ پون کر دیے, وہ بھی الیکشن کمیشن ہی کیے تھے. لیکن میں اس پہ نہیں جاتا, میں کہتا ہوں کہ اگر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا رویہ جمہوری ہے, ہمیں تو انہوں نے اداروں سے پوچھا کہ ہمیں یہ آپ سپورٹ دیں, لاجسٹک سپورٹ دیں, یہ ساری چیزیں ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے چاہیے. تو انہوں نے اپنی انیبلٹی شو کی اور جو جس طرح بھی ہوا وہ پیپر سب کے سامنے ہے, جو جو بھی آرگومنٹ سے لاجک تھا, جو ان کی گراؤنڈ ریالٹی تھی, وہ لمبی داستان ہے, وہ ایک ایک لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں اس خط کا. جی پڑھا ہے, یہ فیصلہ پڑھا ہے جو, لیکن اس کے ہمارے پاس بات آئی تو ہم نے کہا کہ ہم فلی انڈورس کرتے ہیں کیبنٹ کا جو سٹانس ڈیفینس منسٹری کا ہے یا فائنانس منسٹری کا ہے. ابھی تو آپ سینسس کو دیکھیں, اس میں پڑھیں ذرا, سینسس اگر شروع ہو جائے تو پھر الیکشن نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ نئی سینسس کمپلیٹ اور اس کی ڈیلیمیٹیشن ہو جائے. لیکن یہ کیسے الیکشن ہے جو آج 2 اسمبلیوں کے الیکشن کسی اور پاپولیشن پہ ہو رہے ہیں, کسی اور ڈیلیمیٹیشن پہ ہو رہے ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ڈیفرنٹ ہے. کل کو جو 2 اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی کا ہوگا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سینسز آبادی سے ہوگا, سیٹیں ادھر ادھر جا چکی ہوں گی. تو یہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن اگر بدنیتی شامل ہو, مجھے آپ بتائیں, اس کا مطلب کہ 2 اسمبلیوں میں اگر آپ کی میجورٹی ہو صوبائی میں اور نیشنل اسمبلی میں آپ کی میجورٹی نہ ہو, وہاں حکومت اور ہو, اور 2 اسمبلیاں آپ ڈیزالو کر دیں چیف منسٹر, اور وہاں 2 اسمبلیوں کہیں گے جی آپ کرائیں الیکشن. یہاں ہمارے کلچر ڈیفرنٹ ہے. اسکیم آف تھنگز جو آئین کی ہے وہ اسکیم جو ہے اس کی کانسٹیٹیوشن کی اسکیم ڈیفرنٹ ہے. یہ سارے الیکشن کیئر ٹیکر, اب یہاں کیئر ٹیکر ہیں اور اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کل کو اگر یہاں کوئی اور گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیئر ٹیکر آئیں گے, فیڈرل گورنمنٹ میں کیئر ٹیکر ہوگا, یہاں پروونشل گورنمنٹ بیٹھی ہوں گی. پنجاب ہے 65% آف پاپولیشن آف پاکستان. تو ارشاد صاحب اس کو صرف دونس دھاندلی یا انٹرپریٹیشنوں سے نہیں کام چلے گا. یہ بڑی ایک تلخ حقیقت ہے جس کو فیس کرنا چاہیے. انہوں نے کیا ہے, انہوں نے 9-10 مہینے میں سوائے ایک فساد کریٹ کرنے کے, سوائے ایک ڈرامے کرنے کے, جھوٹ بولنے کے. اچھا رانا صاحب, اب اچنبے کی بات تو یہ بھی ہے, الیکشن کمیشن 8 تاریخ کی ڈیٹ دے چکا ہے اور گورنر کے پی اب ڈیٹ دے رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو الیکشن کروائے جائیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد صدر پاکستان خط لکھا ہے وزیر اعظم کو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہو رہی ہے, الیکشن کا التوا توہین عدالت ہوگا. کیا وجہ ہے کہ حکومت کے وزیر اعظم کے ماتحت ادارے وہ تعاون نہیں کر پا رہے ہیں؟ اس کو کیسے عدالت کے اندر ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رانا تنویر صاحب, ایک تو سوال یہ ہے کہ آپ کے مخالفین آپ پہ یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ بھی الیکشن ویسے ہی کروا رہے ہیں جس طرح ضیاء الحق نے 3 مہینے میں کروائے تھے, اور پھر یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ وتیرہ آپ کی حکومت کا وہی ہے جو ضیاء الحق کی باقیات کا تھا. دوسرا یہ بتا دیں کہ صدر صاحب جو کہہ رہے ہیں توہین عدالت ہو سکتی ہے الیکشن التوا پہ, تو وزیر اعظم صاحب کے ماتحت ادارے کیوں تعاون نہیں کر رہے؟ الیکشن کمیشن میں بھی تو ساری بات دوسرے اداروں پہ پھینکی ہے, وزارت دفاع پہ, وزارت داخلہ پہ, وزارت خزانہ پہ. لیکن دیکھیں وزیر صاحب, فیصل صاحب, میں آپ کو بتاؤں, یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ صدر صاحب نے کہہ دیا, تو روزانہ وہ کانسٹیٹیوشن کے جتنے آرٹیکل ہیں اس کے پریزیڈنٹ کے متعلق اور پرائم منسٹر کے متعلق, وہاں یہ وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. مجھے پتہ ہے, میرے ساتھ جو کورسپونڈنس ہوتی ہے ایز اے منسٹر, وہ تو یہاں آتے ہیں, وہاں ہدایت لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ
وہ سارے کام کر دیتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں. اگر صدر بنے تو ہمیں کیا ہے, ہمیں تو اچھی بات ہے صدر مواخذہ کر دیں پھر, اگر مواخذہ کر دیں پھر تو رانا صاحب یہ مواخذہ بات کر نہ دیں کریں ہاں کہ جی وہ ادھر یہ ہو گیا. یہ ان کا کنڈکٹ تو دیکھیں, ان کے کنڈکٹ کے ساتھ ملاتے ہیں, یہاں طنز آپ کرتے ہیں. یہ عمران خان نے 10,000 دفعہ گالی گلوچ کی ہے سپریم کورٹ کو اور الیکشن کمیشن کو اور افواج پاکستان کو جو کر رہے ہیں. وہ لکھا ہوا ہے ان میں کہ ریڈیکول کوئی نہیں کر سکتا آرم فورسز کو اور جوڈیشری کو. تو یہ نہ یہ سبق سارے ہمیں دیتے ہیں, آپ ان کو سبق نہیں دیتے. جو صبح بیٹھتا ہے تو شام کو اٹھتا ہے جب 1,000 کی گردان گالی کی کر لیتا ہے. یہ اور سارا اس نے معاشرہ خراب کیا ہوا ہے. پاکستان کے اینٹی پاکستان ساری اس کی سوچ ہے اور وہاں پہ چلتا رہتا ہے یہ عمران خان. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح نہ کریں, بجائے آپ لوگ میڈیا والے تھوڑی سی قوم کی ڈائریکشن ان کو دیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اکتوبر میں تو الیکشن ہونے ہیں. تو یہ اگر شرارتن کریں گے بدنیتی سے یہ اسمبلیاں توڑیں گے جیسے پاکستان کو نقصان ہو. کانسٹیٹیوشن بالکل بڑا سیکرڈ ہے, لیکن یہ کیا بات ہے کہ پاکستان کی سالمیت کے آپ ساتھ کھیلتے رہیں. آپ نظام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں, اس سسٹم کے ساتھ کھیل رہے. ہم نے اس کو اسمبلی میں کہا تھا عمران خان تمہیں پتہ نہیں لگ رہا جو تم کر رہے ہو نا, ہمارے بچیوں کے ہوٹلوں کے دروازے توڑ رہے ہو, تم پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہو, کسی کی تمہیں شرم حیا نہیں رہ گئی. تم ایک دن آئے گا جب تم اسی پوزیشن میں ہماری پوزیشن میں ہوگے اور تم چیخ مار رہے ہوگے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہوتا. یہ تھوڑی سی بندے نے اللہ تعالیٰ نے کوئی ذہن میں ڈالی ہوتی ہے چیز تھوڑا سا, وہ تو کہتا ہے میں ہوں, اس کے فالوور کہتے ہیں عمران خان ہے تو پاکستان ہے, پاکستان عمران خان نہیں ہے تو پاکستان کو ہم نہیں مانتے. رانا صاحب یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے آج, بہت خطرناک سوچ ہے. خدا کے لیے آپ سارے اس پہ تھوڑا غور کریں بیٹھ کے. جو انٹیلیجنشیا ہے یا آپ لوگ ہیں جو برین واشنگ کرتے ہیں لوگوں کی یا ڈائریکشن دیتے ہیں یا لوگوں کو خدا کا واسطہ ہم برین واشنگ کیسے کرتے ہیں رانا صاحب؟ اچھا یہ فرمائیں, جو کچھ عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا آپ اس کو سیاسی انتقام کہتے تھے, اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے یا کوئی قانون کے تحت بھی کچھ ہوگا؟ بالکل, ہم تو بالکل قانون کے مطابق. مجھے کریں لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کو بہت پہلے سزا ہو جانی چاہیے تھی. 2014 کا آج بھی کلپ نکالنے, اس نے کہا تھا کہ ٹیکس مت دیں, بجلی کے بل مت دیں, ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں. اس نے جو باتیں کی ہیں وہ سول نافرمانی تھی. اس نے تو پی ٹی وی پہ حملہ کیا, اس نے پرائم منسٹر اس پہ حملہ کیا. اگر اس وقت, میں آج بھی کہتا ہوں, اس وقت اگر اس کی گرفت ہوئی ہوتی قانون کے مطابق تو آج یہ چیزیں نہ ہوتی. آج جو یہ کر رہا ہے آج بھی نہیں اس کی گرفت ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ تو کہتا ہے کہ میں میرے گھر آ کے جج جو ہے پیش ہو. وہ کہتا ہے یہ کہ میں باہر بیٹھا ہوں, باہر آ جائیں, آپ اٹھ کے باہر آ جائیں. تو یہ کس قسم کی ریت ہے؟ اس کو تھریٹ ہے؟ کس کو تھریٹ نہیں؟ سب کو تھریٹ ہے. مجھے تھریٹ ہے, آپ کو تھریٹ ہے, ہر جگہ ہر آدمی کو تھریٹ ہے یہاں پاکستان میں. نہیں رانا صاحب, میرا جو سوال تھا وہ یہ ہے کہ کل انہوں نے یہ کام کیا, آج آپ کر رہے ہیں, کل کو یہ پھر آ جاتے ہیں, پھر یہی کچھ ہوگا. تو یہ جو انتقام کا بدلے کا کلچر ہے پاکستان میں, یہ تو تباہ کر دے گا معاشرے کو اور جمہوریت کو. نہیں, ہمارا جو اس وقت اشارہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جس گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور آپ کو ہوش نہیں ہے, کل کو وہی گھوڑا آپ کو نیچے گرائے گا اور آپ پھر ہوتے پھریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہمیں نہیں, ہم نہ کر رہے ہیں. یہ تو چلے گیا تھا او آئی جی میں تمہیں نہیں, یہ آئے گا رانا صاحب, یہ واپس عمران خان آ جائے گا, اقتدار میں آ جائے گا. یہ کر دو, یہ خدا کے لیے یہ بندہ یہ تو کہتا ہے میں بدلہ لوں گا, میں آپ کو تباہ کر دوں گا, میں آپ کو ماروں گا. ہم نے تو کبھی زبان سے لفظ بھی نہیں کہا کہ ہم انتقامی کارروائی کریں گے. ہم تو کہتے ہیں جی رول آف لا ہونا چاہیے, سسٹم کو چلنا چاہیے, پاکستان میں اسٹیبلٹی آنی چاہیے تاکہ نظام چلے اور آگے بڑھے. 3-4 لیکن رانا صاحب دیکھیے, رانا صاحب ایک سوال یہ ہے, رانا صاحب تماشا یہ اس نے لگایا ہوا ہے, تباہ کر دے گا. رانا صاحب اب تماشا جو ہے نا, دیکھیں رانا صاحب اب بات یہ ہے کہ اب جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے, امریکن سینیٹرز بات کر رہے ہیں, زلمے خلیلزاد بات کر رہے ہیں, وہ امریکہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. دوسری جانب ہمارے ہاتھ میں کشکول بھی ہے, ہمیں آئی ایم ایف سے معاہدہ بھی چاہیے, ہمیں اپنا جی ایس پی پلس بھی بچانا ہے. تو ان اقدامات کا پھر فائدہ پاکستان کو کیا ہوگا؟ دیکھیں نام اقدامات نہیں کر رہے ہم, رول آف لا کی جو ہے نا, میں آنیسٹلی میں تو گورنمنٹ کے ساتھ خفا ہوں کہ ان کو اپنی جو ریٹ ہے قائم کرنی چاہیے اور قانون کی عملداری ہونی چاہیے چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ نہ ہمیں بتایا ہے کہ ہیومن رائٹس یہاں ہیں, ہیومن رائٹس کے خراب ان کی وجہ سے شاید ہوئے ہوں جو یہاں یہ آپریشن کرتے رہے ہیں ٹیررزم کے لیے افغانستان میں اور دائیں بائیں.
یہ ہیومن رائٹس کی امریکہ باتیں کریں یا دوسری تنظیمیں کریں، یہ ایک فیشن ہے جو انہوں نے فساد کریٹ کیا ہوا ہے اپنی سہولتوں کے لیے، امریکہ یا دوسرے ملکوں نے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اتارے، این جی اوز ہیں یا ہیومن رائٹس ہیں یا دوسرے تیسرے ہیں۔ پاکستان ایک ساورن ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اپنے فیصلے ہم نے خود کرنے ہیں، نظام بھی ہم اپنے مطابق بنائیں گے، یہ نہیں کہ ہم ان کے کہنے میں نظام بنائیں گے، یہ ڈیموکریسی اس طرح کی۔ رانا صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور جناب خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ امریکہ کے ہم خلاف نہیں جا سکتے یا کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ بیگرز کانٹ چوزرز، تو آپ تو امریکہ کے خلاف بات کر رہے ہیں، کہیں IMF معاہدے سے نہ مکر جائے؟ نہیں، میں بالکل انہوں نے کسی اور کانٹیکس میں بات کی ہوگی، اگر کی ہے تو میں سمجھتا نہیں، وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، بالکل۔ ہاں، اگر IMF کے کوئی لون لینے ہیں تو جو لینڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیتا ہے تاکہ اس کی ریکوری ہو، واپس پیسے آ جائیں، لیکن یہ سسٹم کون سا ہوگا؟ ہم نے کس کو پکڑنا ہے، وائلیشن کسی نے لا توڑا ہے، اس کو پوچھنا یا نہیں پوچھنا، اس نے IG کو تھپڑ مار دیے ہیں، اس کا ریئیکشن دینا ہے یا نہیں دینا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں کہ وہ کہیں جی آپ پولیس کو مارتے رہے اور آپ آگے سے چپ رہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ، میں شاہ صاحب میری پہلے بات سن لیں، جی فرمائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سوسائٹی اپنی کو بھی، جی جس دن پولیس کی وردی کا بالکل تقدس یا روب ختم ہو گیا، اس طرح چپیڑے مارنی، آپ نے تھپڑ مارنے سڑکوں پہ ان لوگوں نے، تو پھر کوئی بندہ بھی جو شریف آدمی ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو، آپ پتہ نہیں بڑی آگ کے ساتھ ساری سوسائٹی کھیل رہی ہے۔ پولیس پھر بھی ہمارا پہلا ڈیفنس ہے جو ہمیں جی بالکل ایسا رانا صاحب، پولیس پہلا ڈیفنس ہے۔ پروگرام کا ٹائم رانا صاحب ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ رانا تنویر صاحب آپ کا، ارشاد عارف صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔